شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر سانس لیتے وقت منہ سے بدبو آتی ہو تو پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں گھبراہٹ کا مسئلہ ہو تو صبح کے وقت روزانہ چھوٹی سی ادرک ڈال لیا کریں۔ گوشت ابال کر کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت اسٹرابری کھانے سے دانت سفید ہو جاتی ہیں۔ اسٹیل کے چمچ میں شہد ہلکا گرم کر کے چاٹنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو ماتھے پر برف والا پانی ڈالنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر منہ پر سخت مسے یا دانے نکل آئے تو نوٹ والی ٹیپ دانوں پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اچانک زکام کا مسئلہ ہو جائے تو ہلدی کی خوشبو سونگھنے سے زکام سے آرام ملتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو نمک پانی میں ڈال کر ناک میں ڈالنے سے سانس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ ملٹھی چبانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ گلا خراب ہو تو 3 عدد تلسی کے پتے چبانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پینے سے گیس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کے السر کا مسئلہ ہو تو شہد کا پیسٹ بنا کر متاثرہ جگہ پر لیپ کرنے سے آرام ملتا ہے۔ اگر ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھ رہا ہو تو لال مرچی اور سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے گوشت بڑھنا رک جاتا ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آملے کا پاؤڈر دودھ کے ساتھ پینے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ دمے کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کافور کو ناریل کے تیل کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ خشک آملہ کو تیل میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال سفید ہونا رک جاتے ہیں۔ مالٹے کا جوس نکال کر منہ دھونے سے چہرے پر سیاہ داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ قبض کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے قبض رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں تولیہ بھگو کر سر پر رکھنے سے درد اتر جاتا ہے۔ رات کو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کے چند قطرے لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تل اور شہد ملا کر زخم پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دودھ نیم گرم کر کے ریشمی کپڑے سے آنکھوں پر لگانے سے پلکیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ پستے کا پانی چیچک کے داغوں پر لگانے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کالی مرچ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت مولی پر نمک لگا کر کھانے سے جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مولی کے ٹکڑے سرسوں کے تیل میں جلا کر کان میں ڈالنے سے کان درد میں آرام ملتا ہے۔ لیمو کو گرم پانی میں نچوڑ کر غرارے کریں۔ چھالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے لیمو کا زیادہ استعمال کریں۔ تھوڑی سی پھٹکڑی پانی میں حل کر کے اس کے غرارے کریں۔ چھالوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ سونف، جن حضرات کو اکثر منہ کے چھالوں کی بیماری ہو جاتی ہے وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف چبا لیا کریں، اس سے منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ ٹماٹر، جن لوگوں کو چھالے رہتے ہوں انہیں ٹماٹر کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ چھالوں کے لیے ٹماٹر کی دوا کا کام کرتا ہے۔ شہتوت، منہ کے چھالوں کو ختم کرنے کے لیے شربت شہتوت 1 کپ پانی میں ملا کر استعمال کرنے سے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سیاہ مرچ، 15 گرام کالی مرچ اور 30 گرام کشمش ملا کر چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مہندی کے پتوں کو پانی میں بھگو کر اس پانی سے غرارے کریں، چھالے صحیح ہو جائیں گے۔ کیلا، زبان پر چھالے بننے کے بعد ایک کیلا گائے کے دودھ کے ساتھ صبح سویرے استعمال کریں، چھالے صحیح ہو جائیں گے۔ ہلدی، 15 گرام پسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابال لیں، صبح شام اس پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ منہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو نسخے آسان بھی ہیں اور سستے بھی، ان کا استعمال مضر اثرات سے پاک ہے۔ آپ بھی ان پر عمل کر کے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہچکی کے لیے عام طور پر ہچکی بد ہضمی کی صورت ہے، کبھی کبھی یہ مرض خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔
اعصابی خرابی میں یہ مرگی، دماغی ورم اور ہیسٹ یا مرض کی علامت بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہچکی عموماً گردوں کی خرابی یا پیشاب میں خون کے نقص کی اچانک سکڑن کی وجہ سے آتی ہے، جس کے سبب ہچکی آنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ علاج کے ابتدائی نسخے شہد، ارک پیاز میں شہد ملا کر چاٹیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ صرف شہد بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ دودھ، نیم گرم ایک گلاس دودھ کا استعمال بھی ہچکی کو بند کرنے میں معاون کردار ادا کرتا ہے۔ گڑ، پرانا گڑ اور سونٹ کو پیس کر ملا لیں، ہچکی کے مریض کو سنگائیں، ہچکیاں بند ہو جائیں گی۔ پودینہ، ہچکی باندھنا ہو تو پودینے کے پتوں پر چینی ڈال کر چبائیں، ہچکیاں بند ہو جائیں گی۔ پیاز کی کاشے بنا لیں اور اس میں نمک ڈال کر کھانے سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ مولی کے پتے کھانے سے بھی ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ سبز الائچی کو چبانے سے بھی ہچکیوں کا جاری عمل فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات اپنے تمام گھر والوں کے بارے میں بتایا۔ اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ میری اماں کی ہمیشہ عزت کرنا، لیکن جب اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر آیا تو میرے شوہر کا موڈ عجیب سا ہو گیا۔ بولے کہ اس کی عمر تو 15 سال ہے، لیکن اسے بچہ سمجھنے کی کبھی غلطی مت کرنا۔ وہ بہت ہی شاطر دماغ کا مالک ہے، اس کا ذہن کسی مرد سے بھی زیادہ پختہ اور پکا ہے۔ وہ عورت کو بے وقوف بنانا اچھے سے جانتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں، جبکہ اس کی عمر بھی محض 15 سال تھی۔ میں نے جب اسے اگلی صبح دیکھا تو وہ واقعی میں بہت ہی معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، تو مجھے اپنی بھابھی نہیں، مجھے باجی کہنا، میں تمہاری بڑی بہن کی طرح ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کے ذہن کو بہت ہی منفی جانا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس مجھ پر اس بنا پر نفرت کرے کہ میں ان کے ایک بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور دوسرا چھوٹا بیٹا جو کہ میری شفقت اور میرے رحم کا مستحق ہے، میں اسے برا رویہ کیوں اپناؤں؟ چنانچہ اسی وجہ سے میں نے اپنی ساس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان کے چھوٹے بیٹے سے کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے تو اپنا شوہر پہلے دن سے ہی شکی مزاج معلوم ہوا تھا، اس لیے میں نے انہیں کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بس آپ کے سب گھر والوں کا خیال رکھوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے کڑی نظر سے دیکھا، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شوہر کا رویہ بڑا ہی عجیب سا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سسرال میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گی۔ لیکن اگلی صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی کہ مجھے باہر دروازے پر کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ میری آنکھ یکدم کھل گئی، کیونکہ میں ہمیشہ سے کچی نیند کی تھی۔ میں نے دیکھا تو باہر ایک سایہ لہرایا تھا، لیکن جب اٹھ کر باہر آئی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا کوئی میری طاق میں ہو۔ مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں نے اور کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اپنے شوہر سے پوچھا، کیا آپ کا بھائی بری نیت کا مالک ہے؟ تو میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولے، وہ ایسا ہرگز نہیں، میرا مطلب بس اتنا تھا کہ وہ شاطر ہے، باقی وہ تمہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہے۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ وہ تمہارا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ شوہر کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ یہ بھی یقین آ گیا کہ میرے شوہر نے مجھے بس میرے دیور سے باز رہنے کا کہا تھا، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں اپنے دیور کو چھوٹا بچہ سمجھ لیا، جبکہ اس کی عمر 15-16 سال تھی۔ شوہر نے بتایا کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا، وہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ہماری شادی کو بھی بس 2 ہی ہفتے ہوئے تھے، لیکن انہیں میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں ان کا انتظار کروں گی اور ان کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی، لیکن ان کے جانے کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شام کو 5 بجے میرے شوہر گھر سے چلے گئے۔ میں رات کے 12 بجے تک جاگتی رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے لگا کہ میرے کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ دروازے پر کسی کی آہٹ ہوئی تھی۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میں نے دروازے کو اندر سے لاک لگایا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہو اور کوئی دروازہ کھول کر آ جائے، کیونکہ اس کمرے کی چابیاں صرف میرے پاس تھی۔ لیکن ایسا ہو چکا تھا، کوئی میرے کمرے میں آ گیا تھا اور اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اب تو میرا شک بس جن اور بھوت کی طرف ہی جا سکتا ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تبھی مجھے کسی کے چلنے کی آواز کمرے میں محسوس ہوئی۔ ڈر کے دل بیٹھ رہا تھا۔
मैं वहीं पर साकत होकर बैठी रही। फिर तकरीबन 2 ही मिनट गुजरे थे कि हल्की सी रोशनी मुझे दिखाई दी। कोई मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे तो सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि चोर और डाकुओं का तस्वर आते ही मेरा दिल हमेशा ही कांप जाता था, और आज तो ऐसा हकीकत में हो रहा था। मैं अपने बेड पर यूं बेजान बैठी रही जैसे अगर हिली तो कोई गोली मेरे वजूद से आर पार कर देगा। और फिर जैसे ही उस वजूद ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कोई चोर ही था। पीछे मैंने हल्की सी चीख मारी और फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन की। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चोर मेरे कमरे से निकलकर सीधा मेरे देवर के कमरे की तरफ जाता हुआ महसूस हुआ। मैं चीखती हुई बाहर आ गई। मैंने अपनी सास को भी बुलाया, उन्हें बताया कि मेरे कमरे में एक चोर था और अब वो मेरे देवर के कमरे में चला गया है। मेरी सास को भी यकीन आ रहा था। बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, घर के सभी दरवाजे बंद हैं। चोर आता तो मेरे भी कमरे में आता, और फिर अगर डाका डालने की उनकी नियत होती तो इतने आराम से क्यों आता। वो तो बस हमला कर देते हैं। मैंने अपनी सास से लाइल्मी का इजहार किया और कहने लगी कि तुम खामखा में वहम हुआ है तुम्हें। मैंने कहा कि चलकर आप अपने बेटे का कमरा तो देख लें, ऐसा ना हो कि चोर उसके कमरे में उसे यलगार बनाए बैठे हों। मेरी सास के जहन को ये बात जाकर लगी। उन्होंने कहा कि ये सही बात है। फिर मैं और मेरी सास मेरे देवर के कमरे में चले गए। कमरे का दरवाजा बंद था। सास ने उसके कमरे का दरवाजा जोर से पीटा। मेरे देवर ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। क्या बात है अम्मा, रात के इस पहर मुझे क्यों जगा रही हो? बेटा तुम्हारे कमरे में कोई और तो नहीं? मेरा देवर गुस्सा हो गया। अम्मा दिमाग मत खराब करो, मेरे कमरे में और कौन होगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि कोई लड़की भगा कर ले आऊंगा? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी सास ने कहा, और फिर देवर के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, कोई तुम्हारे कमरे में क्यों कर आ सकता है। मेरी परेशानी तो हदों को छू रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस छोटे से अमल के पीछे कितनी घिनौनी कहानी छुपी होगी। मेरी खामोशी के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उस घर पर नजर रखूंगी। कौन मेरे कमरे में आता और जाता है इसका पता भी लगाऊंगी। किसके पास मेरे कमरे की चाबी है ये भी मालूम होना चाहिए। लेकिन इस हद तक पहुंचते पहुंचते मेरे साथ कैसे और क्या हो जाएगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह मेरा शौहर भी अचानक से घर आ गया। हालांकि वो 1 हफ्ते का कहकर गए थे। मैंने उन्हें घर में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा आप कैसे आए? वो भी मुझे इतला किए बगैर। बहरहाल मुझे आपके आने की खुशी हुई है, मैंने ये कहा था। लेकिन शौहर की आंखों के तेवर बदले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर भरोसा ना करती हूँ, मुझे शक की नजर से देख रहे थे। तुम्हें मेरे आने की खुशी तो नहीं हुई लगता है? मेरे शौहर ने मशकूक अंदाज से मुझे देखते हुए कहा था। क्यों नहीं होगी खुशी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने कहा तो उन्होंने तंजिया नजर मुझ पर डाली और बोले चलो बाहर चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी तुम तो बहुत ही मशहूर औरत हो, तुम्हारा इंतजार तो बहुत लोग करते हैं। मैं अपने शौहर की बात का मतलब नहीं समझी थी। उनकी बातें बहुत ही अजीब थी। पहले ही दिन इतना शक। मैंने पूछा कि आपको मैं अच्छी नहीं लगती? मेरी बात सुनकर शौहर ने खास जवाब नहीं दिया। फिर हम लोग बाहर आ गए। मेरी सास का मूड भी बिगड़ा हुआ था। मैंने उनसे हंसकर बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। मुझे अजीब लग रहा था। मेरी सास तो बहुत खुशदिल औरत थी, उन्होंने कभी ऐसा चेहरा मेरे सामने नहीं बनाया था। लेकिन आज वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान और मुझसे खफा लग रही थी। मैं भी चुप हो गई। मेरी सास को महसूस हो गया कि मुझे उनका रवैया बुरा लगा है। तभी वो मेरे पास बैठी और कहने लगी, बेटी मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। औरत की वफादारी सबसे ज्यादा अहम होती है। जब वो वफादार नहीं रहती तो तब उसे अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी बाकी हर चीज को भुलाकर अपने शौहर के साथ वफादार रहोगी, क्योंकि जिंदगी में अपने शौहर से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं होता। ये बात सुनकर मेरा जहन बुरी तरह से उलझ गया था। आखिर मेरी सास मुझसे क्या कहना चाहती थी, मैं ये समझी नहीं थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने वजाहत देना मुझे मुनासिब नहीं समझा था। मेरे जहन में हजारों लाखों अंदेशे उठ रहे थे। कोई तो बात है जो मेरी सास मेरे साथ ऐसी बातें कर रही है। अब दिल परेशान था, लेकिन एक बात जो देखने वाली थी। नाश्ते की मेज पर बैठा मेरा देवर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उसने बहुत ही बड़ा मार्का फतह कर लिया हो। मेरी नजरें उससे चार हुई तो उसने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। मैं समझ गई कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मेरे देवर की भी चाल है, क्योंकि बिला वजह तो मेरी सास इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करती। मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं अपने देवर पर भरोसा कभी भी नहीं करूंगी, उससे सख्ती से पेश आऊंगी,
اس سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس سے وہ میری کمزوری بنا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی میرے پاس آ گیا اور بولا بھابی مجھے آپ سے 1,000 روپے چاہیے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بے وقوف ہوں میں جو تمہیں پیسے دوں گی؟ میرے پاس اپنی شادی کی سلامی کے پیسے ہیں، وہ تو میں بس اپنے ماں باپ کو دوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کیوں نہیں دوں گی؟ میں آپ کا بھائی ہوں، محافظ بھی ہوں، لیکن میں تو خطرناک بھی ہو سکتا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ خطرناک ہو سکتی ہو؟ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے الجھا رہا تھا۔ بھابی دیکھیں، اگر میں خوش نہیں ہوں گا تو باقی گھر والے بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا، لیکن یقین مانے اگر آپ مجھے 1,000 روپے دیں گی تو بھیا اور امی دونوں ہی آپ سے خوش ہو جائیں گے اور آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ آپ دیکھ لینا، میں ہوں نا، میں ان کا لاڈلا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ مان لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1,000 دے دوں گی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھے رہیں گے؟ لیکن اس کی فیس لگے گی، میرے دیور نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ آپ ہر ہفتے مجھے 1,000 روپے دے دیا کرنا، اماں اور بھائی کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ اچھا، وہ کس خوشی میں؟ میں نے دل میں سوچا، لیکن بظاہر اسے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ایسا ہی کروں گی، ہر ہفتے اسے 1,000 روپے دے دیا کروں گی۔ پھر رفتہ رفتہ چیزیں بدلنے لگی تھی۔ مجھے دل میں بہت ہی غصہ بھی تھا۔ میں کبھی بھی کسی کو اس طرح ڈر کے مارے پیسے نہیں دیتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ غلط تھا جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے دیور کی بات پر اعتراض کرنے کی بجائے اسے پیسے دینا شروع کر دیے تھے۔ اب گھر میں سب کا مزاج بہت اچھا تھا، سارے ہی مجھ سے بہت ہی خوش تھے۔ میری ساس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، شوہر نے بھی شک کرنا بند کر دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ پھر ایک رات میرے کمرے میں میرا دیور آ گیا اور کہنے لگا، بھابی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں 1,000 روپے دے سکتی ہوں، اس سے اوپر میرے پاس بھی نہیں۔ آپ کے پاس بہت سے پیسے ہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس نے بڑی ٹھٹائی سے جواب دیا تو میں حیران رہ گئی۔ بس آپ مجھے 5,000 روپے دے دیں، آخری بار، باقی پورے مہینے کی قسطیں معاف ہیں۔ مجھے اس وقت کوئی بھتہ خور لگ رہا تھا۔ ایسے مت کہو، کس نے معاف کرنے والے تم ہوتے ہو؟ کون؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے پیسے ہی تو مانگ رہا ہوں، پیسوں کے بدلے میں اپنی خدمات سر انجام دوں گا۔ آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر آپ مجھ سے دشمنی کرنا چاہتی ہو تو آپ کی مرضی۔ میں زیادہ رکوں گا نہیں، ہر انسان کی اپنی قبر ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی۔ تم ہو کتنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، میں نے کہا تو وہ مکاری اور عیاری سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بھابی میں زیادہ باتیں کرنے کا قائل نہیں، میں عمل کرتا ہوں اور میرا عمل آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ تم کوئی جادوگر ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جادوگر نہیں ہوں، لیکن میں جو کرتا ہوں جادو سے بڑی تباہی لا سکتا ہے وہ، یہ آپ جان لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔ اس نے مجھے شام تک کا وقت دیا تھا کہ میں اسے 5,000 روپے دے دوں، ورنہ میں نتائج کی ذمہ دار خود دوں گی۔ میں اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ شام کے وقت میرے کام کرنے والی نے کہا کہ آپ کو ساسو ماں بلا رہی ہے، اوپر چھت پر چلی جائیے۔ میری ساس اکثر چائے کے وقت مجھے اپنے پاس بٹھا کر اپنی پرانی باتیں سنایا کرتی تھی، اسی وجہ سے میں ان کے پاس بیٹھتی، ان سے بہت کچھ سیکھتی بھی تھی، ان کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ لیکن آج میری ساس چھت پر چلی گئی، یہ بات عجیب تھی۔ شام کے وقت وہ مجھے بھی چھت پر جانے سے منع کیا کرتی۔ اکثر جنات وغیرہ مغرب کے بعد ہی گھروں سے نکلتے ہیں۔ نئی نویلی دلہنوں کو چھتوں پر یا ایسے کھلے ماحول میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پھر آج میری ساس نے رات کے 8 بجے مجھے چھت پر کیوں بلایا تھا؟ یہ بات حیران کر دینے والی تھی، لیکن ابھی 7:55 ہوئے تھے۔ میں نے سوچا میں جلدی سے اوپر جا کر دیکھ لیتی ہوں، 2-4 باتیں بھی ہو جائیں گی، وجہ بھی معلوم پڑ جائے گی۔ لیکن میں جیسے ہی چھت پر گئی، چھت کا دروازہ پیچھے سے بند کیا گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے چیخنا چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ چھت کی دیوار پھلانگ کر ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں اسے دیکھ کر وہاں پر حیران تھی۔ حاضر تم؟ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، بتاؤ تم اب کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پر تم یہاں کیوں آئے؟ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ابھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ چھت کا دروازہ کھلا، ساتھ ہی وہ حاضر دوبارہ دیوار پھلانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میرے شوہر نے آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، میں نے ان سے کہا، اور ساتھ ہی میری زبان کانپنے لگی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میں زمین پر گرتے گرتے بچی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور مجھے اٹھا کر نیچے لے گئے۔ میری طبیعت واقعی میں خراب ہو چکی تھی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میرے شوہر کو لگا شاید میں نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے شوہر کا سارا غصہ تو دور ہو گیا،
لیکن میرے ذہن سے بات نہیں نکلی کہ جب میری ساس کی چھت پر نہیں تھی تو مجھے میری کام والی نے چھت پر کیوں بھیجا۔ اگلے ہی دن میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا اور کس کے کہنے پر کیا تھا۔ بولی کہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میرے ذہن میں بار بار اس کا خیال آ رہا تھا۔ سوچا کہ اب تو ویسے بھی مجھے میکے جانا پڑے گا، حاضر سے میں وہیں جا کر پوچھیں گی کہ وہ میرے سسرال آخر کیوں کر آیا تھا، کیا وجہ تھی کہ وہ مجھے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ ایک دو بار پہلے بھی اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے گھر سے نکل پڑی، میرے شوہر نے مجھے اجازت دی۔ وہ مجھے خود لے کر میری ماں کی طرف آئے تھے۔ میری اماں میری خوشخبری سن کر خود بھی کھل اٹھی تھی۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، یعنی میرے بھائی کی شادی کے بعد۔ ابھی تک میری اماں کو اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ کبھی میری خوشخبری نے انہیں نہال کر دیا تھا۔ میں نے انہیں یہ خبر سنائی تو کہنے لگی، بیٹی تمہاری پہلی اولاد ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے سسرال والوں پر بوجھ نہ بنو، بلکہ میرے پاس آ کر رہو، میں تمہاری اولاد کا بھی خیال رکھوں گی۔ اور ویسے بھی لڑکی ان دنوں اپنی ماں کے پاس ہی رہتی ہے تو اچھا ہے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی، پر اپنے شوہر کے سامنے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ میں چچا کے گھر جا کر ان کے بچوں سے ملاتی ہوں۔ دراصل میں آذر سے بھی ملاقات کرنا چاہتی تھی، جو اس روز اچانک میرے سسرال آن پہنچا تھا۔ آذر کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ ٹوٹ گئی۔ اس کی وجوہات مختلف تھی، لیکن ہم دونوں کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ اب توبہ اور چچا کی صلح ہو چکی تھی۔ ہماری منگنی ان کی لڑائی کی نظر ہو گئی، اس لیے ہم ایک نہیں ہو پائے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ میں ان کے گھر گئی، آذر مجھے دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، اب تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اور اس رات میرے گھر کیوں آئے تھے؟ اگر میرا شوہر دیکھ لیتا تو وہ کیا سوچتا؟ کیوں اسے سوچنے دینا تھا نا؟ ویسے بھی وہ تم پر اتنا ظلم جو کرتا ہے۔ آذر نے بڑے دکھی لہجے میں کہا، ظلم کرتا ہے؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ میری بات پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے فاقرہ، تم مجھ سے روز بات کرتی ہو؟ یہ دیکھو تمہارے میسج ہیں میرے پاس۔ یہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل لے کر دیکھا تو اس میں واقعی میں کتنے میسج تھے۔ باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں یہاں خوش نہیں، مجھے آ کر لے جاؤ، میرے اماں ابا کو بھی اطلاع دو، میری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ میں حیران رہے کہ ایسا کب اور میں نے کب کہا تھا۔ میں نے حاضر سے کہا کہ تم اس نمبر پر دوبارہ میسج کرو۔ اس نے میرے سامنے ہی میسج کیا تو فوراً جواب آ گیا۔ میں نے کہا، دیکھو میں تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اگر یہ میں ہوتی تو پھر میں تم سے بات کر رہی ہوتی، لیکن یہ کوئی اور ہے۔ میں اپنے دیور پر ہی شک کر رہی تھی۔ میرا شک بالکل صحیح نکلا، کیونکہ جب آذر نے نمبر پر فون کرنے کی کوشش کی تو اس نے نمبر نہیں اٹھایا۔ کہا کہ میں اپنے میکے میں ہوں، مجھ سے وہیں آ کر مل لو۔ میں سمجھ گئی کہ یہ باتیں صرف اور صرف میرا دیور ہی کر سکتا ہے، اگر میری عزت کرتا۔ میں نے آذر سے کہہ دیا کہ تم آئندہ اس نمبر پر کوئی رابطہ نہیں کرنا، اور اس شخص کو بھی اچھے سے سمجھا دو کہ ایسا ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے دیور پر مجھے حیرت ہو رہی تھی، یہ راز اس کے ہاتھ لگا ہی کیسے تھا؟ میں جو اس کو بچہ سمجھ رہی تھی، میں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے اپنے دیور کو 5000 دے کر اسے جان چھڑوا لی، اور آئندہ سے اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔